السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، جموں کشمیر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی جو کہ کافی عرصے سے ممبران کے لیے بنائی گئی تھی، اس کے بارے میں یہ بھی ایک بات مشہور ہے کہ یہ اسلام آباد کی سب سے بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اور بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں یہ شمار ہوتی ہے۔ اس میں ناظرین کچھ معاملات اس طرح ہوئے کہ پچھلے اتوار میں کچھ لوگ اس طرح کے آتے رہے کہ ممبران کے بارے میں کوئی بھی خاطر خواہ فائدہ مند وہ کام نہ کر سکے، لیکن موجودہ کمیٹی میں سردار سبیل ممتاز کی قیادت میں، یعنی ضیاء اللہ شاہ صاحب چیئرمین ہیں، سردار سبیل صاحب اس کے سیکرٹری ہیں، تو انہوں نے آ کر کچھ اصلاحات کی ہیں۔ اس کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ آج ایک تقریب منعقد کی گئی ماڈل ٹاؤن چکری، جس پروجیکٹ کا جو چیئرمین ہے وہ شہزاد احمد گوندل کو بنایا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے، کل اس پروجیکٹ میں ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہو رہا ہے۔ ناظرین، شہزاد گوندل کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے جب سے ایز اے چیئرمین کے ایم ٹی پروجیکٹ کا چارج سنبھالا ہے، تو جہاں پر پلاٹ جو 5 لاکھ کا تھا وہ کم از کم 10 لاکھ سے 15 لاکھ تک پہنچ گیا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ شہزاد احمد گوندل کو جاتا ہے، جس میں زیر سرپرستی سردار سبیل ممتاز صاحب نے ان کا بھرپور ساتھ دیا، ہر لمحے پر ان کے ساتھ رہے، ان کی رہنمائی کی، اور شہزاد احمد گوندل کی کاوشوں سے آج جو پلاٹس ہیں وہ ان کافی مہنگے داموں فروخت ہو رہے ہیں۔ کل ناظرین اس کا پروجیکٹ کا ایک یعنی ڈیولپمنٹ کا آغاز ہو رہا ہے۔ وہاں پر ایک تقریب بھی منعقد کی جائے گی جس میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے ساتھ ساتھ جو ممبران سوسائٹی ہیں وہ بھی شریک ہوں گے۔ تو اس کے لیے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح وہ یہاں پر ڈیولپمنٹ سٹارٹ کریں گے۔ یہاں پر جو تقریب جو منعقد کی گئی وہ جموں کشمیر سوسائٹی کا جو کمیونٹی سینٹر ہے، وہاں پر شہزاد احمد گوندل کے ساتھ ساتھ دوسرے رہنماؤں یعنی چیئرمین ضیاء اللہ شاہ صاحب سوسائٹی کے چیئرمین ہیں، اور سردار سبیل ممتاز صاحب نے بھی تقاریر کی ہیں۔ ہمارے پاس ایک رپورٹ تھی تو ہم نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ شہزاد احمد گوندل صاحب کافی متحرک نظر آ رہے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ممبران کو جلد از جلد ان کے حقوق دیے جائیں۔ انہوں نے اس تقریب سے ایک خطاب بھی کیا ہے، وہ بھی سنوائیں گے، اور کچھ باتیں ہم نے بھی کی ہیں ان سے، وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ شہزاد احمد گوندل صاحب ایک سمجھ لیں ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں، نوجوان قیادت ہے۔ سردار سبیل ممتاز صاحب میں جیسے پہلے کہہ چکا ہوں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ آئیے ذرا شہزاد احمد گوندل کی تقریر کرتے ہیں۔ ناظرین، جو بات یا بات چیت اس کو کہہ لیں ہمارے ساتھ شہزاد احمد گوندل صاحب کی ہوئی ہے، وہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ تو ناظرین، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح ایک ڈیڈ سیکٹر کو شہزاد احمد گوندل صاحب نے اپنی محنت سے، اپنے ویژن کے ساتھ اٹھایا، اور آج الحمدللہ یعنی کل آج ہم بات چیت کر رہے ہیں، تو کل انشاءاللہ وہاں پر کے ایم ٹی میں یعنی کشمیر ماڈل ٹاؤن چکری میں یہ جو ان کا پروجیکٹ ہے جموں خیابان کشمیر کا، جموں کشمیر کوآپریٹو سوسائٹی کا، تو اس میں شہزاد صاحب کل انشاءاللہ ڈیولپمنٹ کا آغاز کر رہے ہیں، جو ایک بڑی خوش آئند بات ہے۔
تو شہزاد صاحب میں ایک دو سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. آپ یہ بتائیے کہ آپ جب سے آئے ہیں آپ نے کیا کاوش کی, کس طرح آپ نے, یہ تو بڑا مشکل ایک ٹاسک تھا, آپ نے کس طرح یہ قبول کر لیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا اور میرے انٹرویو آپ نے کیا اس حوالے سے. جموں کشمیر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہمارا ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس کے ماشاءاللہ تقریباً 40,000 کے قریب ممبر ہیں, اور جو سب سے پہلا فیز ہمارا ہے وہ کشمیر ماڈل ٹاؤن چکری روڈ پہ ہے. ٹھیک ہوگا. اور یہ 1989 سے یہ پروجیکٹ ہے, اور یہ وید پروجیکٹ ہے جس کا LOP NOC پوزیشن موجود ہے, اور اس کی ڈیولپمنٹ آلریڈی وہاں پہ ہوئی تھی, لیکن تھا اس ٹائم ایریا تھوڑا ہٹ کے صاحب پنڈی سے, تو اس وجہ سے لوگوں نے بھی آباد نہیں کیا, کیونکہ وہاں پہ اگر آبادی ہوتی, لوگ رہتے, آنا جانا ہوتا تو اس کی بہتر سے بہتر معاملات ہوتے. اور باقی پروجیکٹ جو 96 میں ادھر آ گئے G15 F15 یا F16 کی طرف, اس وجہ سے پھر وہ بھی تھوڑا بیک سائڈ بھی ہو گیا. تو جب سے مجھے اختیارات ملے ہیں اس کے لیے میں نے کوشش کی, اور اللہ کا شکر ہے کہ اس سیکٹر کو جس کی سیل پرچیز بالکل ڈیڈ تھی اور کوئی بندہ اس میں انوالو نہیں ہو رہا تھا. شہزاد صاحب سوری ٹو انٹرپٹ یو, یہ بتائیں کہ جب آپ چیئرمین بنے تو اس وقت جو ماڈل ٹاؤن چکری ہے اس کی کیا پرائز تھی پلاٹس کی, اور اب کیا ہے, جبکہ ابھی تک یعنی کل ڈیولپمنٹ آپ سٹارٹ کریں گے, لیکن اب اس کی آپ کے آنے کے بعد کیا ویلیو ہوگی, اس کے لیے بتائیں تاکہ اس کے ممبروں کو ایک ہوپ, جو سال سے لٹکے ہوئے ہیں لوگ, 30 سال ہو گئے لوگوں کو, تو اب کیا ویلیو ہے پلاٹس کی؟ شاہ صاحب ویلیو اس کی بہت بہتر ہوئی ہے. جو پلاٹ 4-5 لاکھ کا تھا 5 مرلے کا, وہ 10 لاکھ کا ہوا, مطلب ڈبل ہوا. جو کنال کا پلاٹ 10-15 لاکھ کا تھا وہ 30-35 لاکھ کا ہوا. مطلب یہ ہے کہ ریٹ بھی بہتر ہوئے, لوگوں کو امید بھی لگی, پلس رنگ روڈ والا بھی منصوبہ اس ٹائم شروع ہو رہا تھا. اور سیکنڈ میں یہ آ جاتا ہے کہ ہم پراپرلی, اب میں نے جو آپ سے وعدہ لوگوں سے جو میں نے کیا تھا اس کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, میں انشاءاللہ اسی ٹنیور میں جو ہماری کمیٹی کا ٹنیور ہے, تو میں نے وہ کل سے انشاءاللہ کل 2 بجے اس کی ہم اوپننگ کر رہے ہیں. اور آج ہماری ڈیلرز بھائیوں کی میٹنگ ہے جس میں ہم نے انویسٹر, ڈیلر اور جو الاٹی حضرات ہیں سب کو بلایا ہوا ہے تاکہ ان کو بتا سکیں, اور انشاءاللہ اس پروجیکٹ میں ہم کام کرنے جا رہے ہیں. جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کریں گے, اور انشاءاللہ آگے اس کے ریٹ اور بہتر ہونے ہیں. لوکیشن وائز بھی بہت اچھا ہے اور ہر لحاظ سے کلیئر بھی, اور پوزیشن بھی اس کا موجود ہے. ناظرین, ہم ہمیشہ ریل اسٹیٹ کے متعلق بات کرتے ہیں. جموں کشمیر کوآپریٹو سوسائٹی کے بارے میں جس طرح میں نے پہلے آپ کو شروع میں آپ کو بتایا ہے کہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, یہ بہت بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. ایک وقت تھا کہ یہ اسلام آباد کی سب سے بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی تھی, اب کچھ اور سوسائٹیاں اس کی دعوے دار ہیں. تو شہزاد صاحب یہ بتائیں کہ سردار سبیل ممتاز صاحب کے ویژن سے آپ کتنے مطمئن ہیں, کیا وہ کس طرح وہ آگے لے کر چلیں گے اس ساری سوسائٹی کو؟ جی, سردار صاحب نے جی مجھ پہ اعتماد کیا. سب سے پہلی بات ہے کہ انہوں نے ایز اے چیئرمین مجھے یہاں پہ اناؤنس کیا کشمیر ماڈل ٹاؤن چکری روڈ کا, اور انہوں نے بھرپور ساتھ دیا, انہوں نے کوشش کاوش کی, اور آج میں اللہ کے شکر سے, اللہ کی مدد سے اور ساتھ ان کا, اور ہم جا رہے ہیں اس کی ڈیولپمنٹ کی طرف. سردار صاحب کا بہترین اس کے حوالے سے بہترین ویژن سوچ بھی تھی کہ ہم نے کام ڈیولپ کر کے دینا ہے. کوشش اس بندے نے بڑی کی ہے, لیکن بات یہ تھی کہ معاملات کافی تھے, کوئی پرانی کمیٹی کے معاملات, کوئی کیسز کے معاملات, لیکن اس بندے کی کوشش کاوش اس میں شامل ہے. اور انشاءاللہ کل ہم اس پروجیکٹ کو اللہ کے فضل و کرم سے اوپن کریں گے. اس کی مطلب انڈر گراؤنڈ بجلی کے حوالے سے, اس کی مین روڈ, گلیاں, سیوریج, پانی کا نظام, تاکہ لوگ وہاں پہ آباد ہوں اور اپنے گھر بنائیں. ناظرین, یہ جو ماڈل ٹاؤن چکری ان کا پروجیکٹ ہے یہ چکری روڈ کے اوپر واقع ہے. اب آپ اگر چکری روڈ دھمیال کیمپ کی طرف سے جاتے ہیں تو اس کے بہت بعد جا کر بلو ورلڈ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, کیپٹل سمارٹ سٹی ہے, اور کئی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں. لیکن یہ وہ سوسائٹی ہے, یہ کوآپریٹو سوسائٹی ہے, اور اس کے NOC کے معاملات اور سارے معاملات اس کے کلیئر ہیں, بالکل آبادی کے ساتھ ہی ہے. سردار سبیل ممتاز صاحب اس سوسائٹی کے سیکٹری ہیں, انہوں نے بڑی ایفرٹ کی ہے. شہزاد گوندل جیسے لوگ اور ان کی ٹیم کا حصہ بنے اور اپنی ایفرٹ کو وہ ممبران کی فلاح کے لیے چلا رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہے, ابھی اسٹوڈیو چلتے ہیں, پھر ہم آپ کو کچھ اور باتیں بتائیں گے. تو ناظرین, آپ نے شہزاد احمد گوندل صاحب کی گفتگو سنی. یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ یہ جلد از جلد ممبران کو ان کے حقوق دلوائیں گے اور ترقیاتی کام میں تیزی لائیں گے, اور جلد از جلد لوگوں کے گھر بنانے کا خواب پورا کریں گے. اس کے لیے ان کے ساتھ سردار سبیل ممتاز صاحب کا بھرپور ساتھ ہے, اور وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ممبران کو ہم ان کے حقوق دے سکیں. اسی لیے آج اس تقریب کا انعقاد کیا گیا. اللہ حافظ.